اللہ پاک کی قدرت تمہاری ناممکن دعاؤں سے بھی بہت بڑی ہے۔ قبولیت کی ہر ڈور تمہارے مانگنے کی شدت سے جڑی ہے۔ اللہ پاک پیاس سے گزار کر حضرت ہاجرہ کو پانی کے چشمے تک لایا تھا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے تمہارا بھی اس آزمائش سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں ہی تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مدد مانگی تو خوفناک طوفان کے ذریعے مدد اتار دی گئی۔ جسے تم عذاب سمجھ رہے ہو اس آندھی کے آنے سے کوئی بہت بری بلا ٹلی ہے۔ جس نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگلی مبارک کے اشارے پہ چاند کو توڑ کر رکھ دیا، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ اس نے تمہارے معجزوں کی کہانی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک تو راضی ہے دینے پر، تم کیوں تھک گئے ہو پھر مانگ کر؟ ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے پر رکی ہوئی ہے۔ نصیب نے بے بس کر دیا ہے تو یہ بے بسی اللہ پاک کی چوکھٹ پر لے جاؤ، وہ سنوار دے گا۔ بات نصیب سے جو بگڑی ہوئی ہے، جو یقین رکھتے ہیں اللہ پاک ان کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو رکاوٹ کا سبب بنی ہوئی ہے۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوئی ہے۔ تمہاری امید کو اللہ پاک اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں بھی تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے جو ہمارا نصیب نہیں دے پاتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تم نے کبھی معجزے ہوتے دیکھے ہیں؟ اور تب میں بس اتنا کہتی ہوں کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں معجزہ نہ ہو۔ آپ سانس لیتے ہیں، کیا یہ معجزہ نہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، کیا یہ معجزہ نہیں؟ کس سمت کو سورج غروب ہوتا ہے اور کس سمت سے چاند نکل آتا ہے، کیا یہ معجزہ نہیں؟ کیسے اور کن مقامات پہ اللہ پاک آپ کو گرنے سے تھام لیتا ہے اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی، کیا یہ معجزہ نہیں؟ دعاؤں سے ہمیشہ سے مجھے محبت رہی ہے۔ دعائیں ہیں تو میں یہاں ہوں۔ ان دعاؤں نے مجھے ان چیزوں سے دور رکھا جن کا آج میری زندگی میں ہونا تکلیف کا باعث ہوتا۔ مجھے اکثر وہ نہیں ملا جو میں نے مانگا، مگر مجھے ہمیشہ جو بھی ملا دعاؤں سے ہی ملا۔ تو اگر اب آپ کہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتیں تو آپ دعاؤں کی توہین کر رہے ہیں۔ دعائیں ہی تو ہیں جو آپ یہاں ہیں۔ آپ یقین رکھیں گے یہ نصیب سے لڑ جائیں گی، ساری دنیا سے ٹکرا جائیں گی۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہیے۔ تمہارا رب تو ایسا ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اونگ، پھر وہ تمہیں ستانے والی چیزوں سے انجان کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا رب تو سمندروں کو سکون دینے والا ہے، پھر وہ تمہاری گھبراہٹوں سے انجان کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ نمل میں ایک کیڑی کی آواز سلیمان علیہ السلام سن لیتے ہیں۔ تمہارا رب تو سلیمان علیہ السلام کا بھی رب ہے، پھر وہ تمہاری صداؤں سے انجان کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا جب ایک وقت مقرر ہے، کوئی منہ سے چھین کے لے جا سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں۔ تمہارے نصیب کی بارش کسی اور چھت پر برس جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رب تو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دینے پر قادر ہے، پھر تمہارے لیے وہ کوئی رستہ نہ بنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پریشان ہو نا اپنی خطاؤں سے، ارے وہ رب معاف کرنے والا ہے، وہ تمہیں معاف نہ کرے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محرومیاں تمہیں خساروں کی طرف نہ لے جائیں، اسی بات سے پریشان ہو نا۔ ارے وہ تمہارا بہترین وارث ہے، اس رب کے ہوتے ہوئے تم یوں ضائع ہو جاؤ، بتاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟